جب آپ گھبرا رہے تھے معراج میں جاتے ہوئے اور اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے اپنا دست راست داہنا ہاتھ آپ کی کمر کے اوپر رکھا، تو اس کی وجہ سے آپ کو سکون حاصل ہوا، ورنہ گھبرا رہے تھے کیا بڑا مقام ہے حقیقت میں، تو سکینہ پناہ صرف رسول اللہ۔ یہ اب کتنا اس نے فضل فرمایا اپنا کہ میری امت کے جتنے، میرے محمد کی امت کے جتنے لوگ ہوں گے جو میرا ذکر کریں گے ان کو میں وہ سکینہ پن میں سے کچھ حصہ دوں گا، اور جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیار رکھے گا اسے میں دنیا میں بھی خوش کر دوں گا۔ صرف کسی نبی کی امت کو نہیں یہ بات کہی، کسی کی بھی آدمی سے لگا کے، صرف اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظرف بخشا ہے کہ وہ تابعداری کرتے ہیں اور اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان کا دل مفرح قلب ہے، جو کوئی ہمارا کلام پڑھے گا بیٹھ رہا اپنی جگہ، جو کہیں اپنا کلام پڑھے، ایسی چیزوں میں متوجہ نہیں ہوا کرتی۔ جب خدا کی بات ہوتی ہو، چاہے دنیا پھٹ جائے، چاہے آسمان ٹوٹ جائے، ہم اپنے رب کا ذکر نہیں توڑیں گے۔ تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑا کرم ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں سکینہ پن دوں گا، تم میرے رفیق کے طریقوں پر چلو گے میں تمہیں اپنے آپ سے چپکا لوں گا، اپنے قدموں میں جگہ دے دوں گا، تم میرے حبیب سے محبت کرو گے میں تم سے محبت کروں گا، میں محمد سے محبت کرتا ہوں، اے لوگو تم بھی محبت کرو، میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والے مرد اور تو تم بھی بھیجو۔ یہ کھلے عام بات کہہ رہا ہوں قرآن کی، بدعت اور شرک میرے ہاں نہیں ہے، میرے یہاں تو شرک اس بات سے یہاں کے ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے کہ جب میرا حبیب معراج میں آ رہا تھا کنکھیوں سے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی توحید کی انتہا ہے۔ اور ایک یوں خواجہ معین الدین اجمیری کھڑے، ان کے برابر میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی ان کے مرید اور خلیفہ کھڑے، یوں بابا فرید گنج شکر سامنے۔ بابا فرید گنج شکر کو کہا پیر صاحب نے کہ دادا پیر ہے خواجہ معین الدین اجمیری نے، ان کے قدموں کو پیار کر۔ انہوں نے آ کے اپنے پیر کے پیروں کو پیار کر لیا۔ انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ دادا پیر کے پیروں کو پیار کر، پھر انہوں نے اپنے پیر کے ہی پیار کیا، پھر تیسرے میں کہا تو پھر انہوں نے ایسا کیا، تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ معین الدین اجمیری نے، قطب الدین یہ توحید کے اس مقام پر جا چکا ہے کہ اب اسے تیرے سوا کوئی اور دکھائی نہیں دینے کا۔ توحید میں ایک مقام ہے، یہ جب تک یہ توحید کا مقام حاصل نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ بابا فرید گنج شکر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ توحید کے اس مقام میں اتر چکا ہے کہ اب یہ کسی اور اس کے تیرے قدموں کے سوا، پیر کے قدموں کے سوا دکھائی نہیں دے گا۔ جب پیر ہی نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا، دین رہی نہ دنیا رہی، جوتے کھانے کے لیے زندہ رہا تو کیا رہا؟ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ پیر کی تابعداری اللہ اور رسول کی تابعداری ہے، پھر نہیں تو پھر کس کام کی زندگی؟ موت بھی تمہارے لیے تباہ کن اور زندگی بھی تباہ کن، پھر ٹھکانہ کہاں رہا؟ ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو اس دل میں محبت، یہ تو ہے نہیں جو کسی عورت مرد سے معاشقہ لڑ گیا محبت ہوگی بےقرار، یہ اور طرح کی محبت، یہ سما جاتی ہے، نظروں میں سما جائے، دل میں سما جائے، دھڑکنوں میں سما جائے، ایک ایک رومٹے میں سما جائے۔ اللہ وہ ایک بات ہے، وہ ایک نور ہے، وہ ایک پاور ہے، یہ ایک کرامت ہے خدا کی، سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے رب کو یاد کرو۔ اللہ سے محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ تو اس کے نبی پہ درود بھیجو، یہ رکھا نے تقاضا، جو ضرور سے کثر پڑے گا وہ مجھے پیارا ہے،
جو میرا ذکر زیادہ کرتا ہے میں اس پہ عاشق ہو جاتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے یہ جو مجھے زیادہ یاد کرتا ہے میں اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہوں, میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جو کوئی قل اللہ پڑھے گا میں اس سے محبت کروں گا. جو کوئی قل اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ ہو گیا خدا سے محبت رکھتا ہے تو خدا اس سے محبت رکھتا ہے. خدا کی محبت چاہیے تو قل اللہ پڑھا کرو, اور خدا کا پیار چاہیے تو اس کا ذکر کیا کرو. جو خدا سے انس چاہتے ہو انس تو خیر کہنا ہی غلط, کہنا ہی بیکار. بس اللہ کو اپنے پر عاشق کرنا چاہو تو اس کا ذکر زیادہ کرو بس. لیکن درود ایک ایسا ہے کہ اس میں خدا خوش بھی ہوتا ہے, تمغات بھی دیتا ہے, نظر عنایت بھی کرتا ہے, پیار بھی کرتا ہے, حاجتیں بھی پورا کرتا ہے, رنج و غم و عدم و مصیبت کو دور کرتا ہے. صرف درود, اور اس سے ہی تم سب غافل ہو. اتنا سا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. ہر انسان کو چاہیے, ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم 1000 دفعے درود محمد پر بھیجے. وارے کے نیارے, دنیا کے کام سہارے, دنیا کے کام سارے ٹھکانے لگے, دنیا کے سارے کام بن جائیں, بگڑے کام سمر جائیں, اگر تمہاری مرضی. میں ختم کر کے دیتا ہوں. یاد رکھو جب آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے وَلَا يُؤْدُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, خدا کے حصار میں, خدا کے قلعے میں آ جاتا ہے. جب وہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے اوپر تمبو تن جاتا ہے. جو 1 دفعہ درود بھیجتا ہے میں اس پہ 10 دفعہ درود بھیجتا ہوں. تمبو میں آ گیا رحمت کے. جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. وہ اگر استغفار کرتا ہے تو گویا وہ خوشبودار گلاب کے کیوڑے کے عرق نہا لیا. پھر وہ جب سجدہ کرتا ہے نماز کی نیت باندھتا ہے تو ایسا بہترین قسم کا عطر لگا لیا. چھوٹی سی چیز اسے بھی نہ کرو تو کوئی ہے, مگر جس کا مرشد نہ ہو, جس کا مرشد ناراض ہو, اس کا جینا مرنا پڑھنا توبہ استغفار سب بیکار ہے. کیونکہ خدا خود ہی قرآن میں پاک میں فرماتا ہے ہم بغیر مرشد کے کسی کو دیا نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی مطلب ہے کہ پیر راضی تو خدا, خدا راضی تو پیر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے کہ پیر کی تابع داری اللہ اور رسول کی تابع داری ہے. جب تم پیر کی تابع داری نہیں کر سکے تو تم اللہ اور رسول کی تابع داری کیسے کرو گے؟ ناممکن, قبول ہی نہیں. بلے شاہ کا تم نے گانا سنا تو تم تو جہاں پنجاب میں رہو, میں تو ایک دفعہ سنی بات سنی, گانا نہیں سنا کہ بلے شاہ نے یوں فرمایا تھا کہ مجھے چاہے کنجری بننا پڑے پر میں اپنے پیر کو منا کے رہوں گا. حقیقت کی بات ہے. بن پیر بن شوہر کے عورت دوائت ہے. جو شریف عورت ہوگی اس کا شوہر ہوگا, اس کا رکھوالا ہوگا, اس کا پالنے والا ہوگا, اس کا خیال رکھنے والا ہوگا. اور جو شوہر ہی نہیں تو طوائف ہے. بہت سی عورتیں نے کہا میں تو بیاہ نہیں کرتی, بہت سے مرد کہتے میں شادی نہیں کرتا. کرو, سنت رسول ہے, نکاح بھی کرو, مرد بھی عورت بھی. مصر کے اندر مغنیاں ہوئے گانے والی ام کلثوم, بہت بہترین گانے والی, کوئی شک شبہ نہیں. لیکن اس کے پاس ایک حدیث تھی, یاد ہوگی اس کی. اس نے اپنی 80 برس کی عمر میں عبد الوہاب ایک گانے والا تھا بہترین, وہ بھی اس سے نکاح کیا. حالانکہ وہ میاں بیوی کے لائق نہیں دونوں رہے تھے عمر کے تقاضے کی وجہ سے, لیکن پھر بھی انہوں نے نکاح کیا. کیوں؟ اسے حکم ہے کہ جو کوئی بے شوہر کے بے عورت کے بغیر, میاں کے بغیر بیوی کے آئے گا اس کی کوئی قیمت نہیں, ٹوٹے ہوئے بوری جیسی بھی قیمت نہیں. تو اس لیے اس نے نکاح کیا 80 برس کی عمر میں. لیکن کوئی بات کام کچھ نہیں ہوا, ہوتا کہاں. میاں اس
سے زیادہ عمر کا تھا عبدالوہاب بہترین گانے والا. تو عرب کے گانے والوں میں عبدالوہاب اور ام کلثوم حقیقت میں راگی لوگ تھے. راگ بھی ایک نور ہے جو گلے سے نکلتا ہے، یہ ایک نور ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام، بہت سے مولوی ملا اس پہ مجھے اعتراض کریں گے کہ گانے کو بھی جائز کہتے ہیں. ہاں جائز ہے، لیکن نہیں ہے، گناہ ہے. وہ دل، وہ دماغ، وہ طرز، وہ نیت پیدا کر تو تجھے گانا ثواب ہے، تیری عبادت ہے. اگر تم اپنے گانے سے روٹی کھاتے ہو تو عبادت کہنا حرام ہے. جب داؤد علیہ السلام راگ کیا کرتے تھے نوحہ اپنے گناہوں کا، تو 60,000 1,00,000 آدمیوں میں سے 60,000 آدمی مر جاتے تھے، دل پھٹ جاتا تھا. پھر وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے سلیمان اپنے باپ کے حضرت داؤد علیہ السلام کہ اے بابا جان چپ ہو جائیے، دنیا مر گئی ہے. جب آپ بھائی لوگوں اپنے جنازے پہچان لو، اٹھا کے لے جاؤ اور دفنا دو. 60,000. تو یہ عبادت نہیں تھا؟ اپنے گناہ کا اقرار کرتے تھے، روتے تھے، دل لوگوں کے پھٹ جاتے تھے. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے. ہدیہ نذرانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلام سب نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دی. اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو مددگار ہے. تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں. اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فیض میں. برحمتک یا ارحم الراحمین.